دی پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص کتاب پر بات کر رہے ہیں، ناروے کے مشہور ادیب کنوٹ ہمسن کا شاہکار ناول فاقہ۔ جی، جسے انگریزی میں ہنگر اور نارویجن زبان میں سلٹ کہتے ہیں۔ یہ واقعی ایک اہم کتاب ہے۔ اور آج کا یہ تبصرہ اور تجزیہ ہمارے پلیٹ فارم کے بانی محمد منتظر مہدی کی تحقیق پر مبنی ہے، تو چلیں شروع کرتے۔ بالکل۔ یہ کتاب فاقہ سن 1890 میں شائع ہوئی، اور ہمسن کو، جیسا کہ آپ جانتی ہیں، 1920 میں ادب کا نوبل انعام بھی ملا۔ ہاں، اگرچہ وہ انعام ان کی مجموعی ادبی خدمات کے لیے تھا، لیکن فاقہ کا شمار تو ان کے ابتدائی مگر بہت ہی طاقتور کاموں میں ہوتا ہے۔ یقیناً ہمسن یعنی کنوٹ ہمسن 1859 سے 1952 جدیدیت کے بانیوں میں سے تھے۔ ان کی تحریریں وہ انسان کے اندر شعور کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہیں، وجودی سوالات اٹھاتی ہیں۔ اچھا، تو کہانی کیا ہے؟ مطلب بنیادی طور پر یہ ناول کس بارے میں ہے؟ دیکھیں، کہانی ہے کرسٹیانیا شہر کی، جو آج کل اوسلو ہے۔ وہاں ایک گمنام لکھاری ہے، نام نہیں بتایا اس کا۔ گمنام؟ یہ بھی دلچسپ ہے۔ ہاں، اور وہ شدید غربت کا شکار ہے، پھاکے کاٹ رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ بھوک صرف جسمانی نہیں ہے، یہ اس کی سوچ، اس کے جذبات، یہاں تک کہ وہ حقیقت کو کیسے دیکھتا ہے، اس سب کو بری طرح سے بدل دیتی ہے۔ یعنی یہ صرف پیٹ کی بھوک نہیں، بلکہ ذہن اور آپ کہہ سکتے ہیں روح کی بھوک بھی بن جاتی ہے۔ بالکل بالکل۔ وہ کبھی کبھار چھوٹے موٹے مضامین لکھتا ہے اخباروں کے لیے، کچھ پیسے مل جاتے ہیں، لیکن وہ بس عارضی ہوتا ہے۔ غربت تو جیسے اس کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ اور اس بھوک کا اس کے رویے پر کیا اثر ہوتا ہے؟ سنا ہے کردار کافی عجیب ہو جاتا ہے۔ ہاں، بہت عجیب۔ ایک لمحے میں وہ خود کو بہت بڑا کوئی ذہین فتین سمجھنے لگتا ہے، اور اگلے ہی پل شدید مایوسی، خود ترسی کا شکار۔ یہ ذہنی اتار چڑھاؤ بہت نمایاں ہے۔ کیا کوئی اندرونی کشمکش بھی ہے اخلاقی حوالے سے؟ جیسے کیا وہ حالات سے مجبور ہو کر کچھ غلط کرنے کا سوچتا ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ بھوک اسے اکساتی ہے، وہ چوری کا، جھوٹ بولنے کا سوچتا ہے، لیکن پھر اس کا ضمیر، یا شاید اس کی انا، اس کی خودداری، وہ آڑے آ جاتی ہے۔ اچھا۔ وہ مدد مانگنے سے بھی کتراتا ہے، اپنی حالت چھپاتا ہے۔ آخر میں یوں سمجھ لیں کہ شہر کی بے حسی اور اپنی ناکامیوں سے بالکل تنگ آ کر وہ سب کو چھوڑ دیتا ہے۔ چھوڑ دیتا ہے مطلب؟ وہ ایک جہاز پر نوکری کر لیتا ہے اور شہر سے چلا جاتا ہے۔ شاید یہ اس کی اس اذیت ناک جدوجہد سے ایک قسم کا فرار ہے۔ تو پھر ان سب باتوں کا، اس پوری کہانی کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ مصنف کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ بنیادی موضوعات کیا ہیں؟ دیکھیں، سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جسمانی بھوک ایک علامت ہے۔ یہ کردار کی وجودی تنہائی کی علامت ہے، اس کی تخلیقی ناکامی کی، معاشرے سے کٹے ہونے کی۔ یعنی یہ معاشرے پر بھی ایک تنقید ہے؟ بالکل، جدید شہری زندگی کی بے حسی پر گہری تنقید، کہ ایک انسان اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہے، بھوک سے مر رہا ہے، اور شہر کو، لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں۔ فرد کی تنہائی بہت نمایاں ہے۔ اور وہ جو نفسیاتی پہلو کی بات ہوئی تھی، شعور کی راہ یا اسٹریم آف کانشسنس، وہ کیا چیز ہے؟ ہاں، شعور کی راہ، یہ ایک تکنیک ہے۔ اس میں مصنف قاری کو سیدھا کردار کے ذہن کے اندر لے جاتا ہے۔ اس کی سوچیں، یادیں، احساسات وہ جیسے بے ترتیبی سے ذہن میں آتے ہیں، ویسے ہی بیان کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا۔ فاقہ اس تکنیک کے استعمال کی بہترین ابتدائی مثالوں میں سے ہے۔ ہم قاری کے طور پر اس کے کردار کی بھوک سے متاثرہ ٹوٹی پھوٹی سوچوں، اس کے وہموں کا براہ راست تجربہ کرتے ہیں۔ یہ تو پڑھنے والے کے لیے کافی شدید تجربہ ہوگا۔ یقیناً۔ اس کا ادب پر کیا اثر ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ اس نے کافکا، جیمز جوائس، سارتر جیسے بڑے ادیبوں کو متاثر کیا۔ کیسے؟ بالکل متاثر کیا۔ فاقہ کو اکثر پہلا حقیقی جدیدیت پسند ناول مانا جاتا ہے۔ اس نے جس طرح انسانی نفسیات کی گہرائیوں کو کھنگالا، کردار کی اندرونی کیفیات پر زور دیا، اس نے بعد میں آنے والوں کے لیے راستہ بنایا۔ مثال کے طور پر؟ جیسے ہمسن کے کردار کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ، بیگانگی، وہ کافکا کے کرداروں میں نظر آتی ہے، اور شعور کی رو کا استعمال وہ تو جیمز جوائس کے ہاں بہت نمایاں ہے۔ تو ہمسن نے ایک طرح سے راہ دکھائی۔ اور ہمسن کا اپنا لکھنے کا انداز وہ کیسا ہے؟ انداز بہت ہی براہ راست ہے، بے رحم حد تک ایماندار لگتا ہے۔
اور نفسیاتی طور پر بہت گہرا، قاری کو کردار کی ذہنی کشمکش میں پوری طرح شریک کر لیتا ہے۔ تو مجموعی طور پر مجموعی طور پر فاقہ ایک جھنجھوڑ دینے والا ناول ہے۔ یہ صرف غربت کی کہانی نہیں ہے، یہ انسانی انا، وقار، جینے کی جدوجہد اور جدید دنیا میں فرد کے وجودی بحران کا ایک بہت ہی طاقتور مطالعہ ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ آج بھی اتنا ہی متعلقہ، اتنا ہی طاقتور محسوس ہوتا ہے جتنا یہ اپنی اشاعت کے وقت تھا۔ بالکل۔ یہ ایک سوال چھوڑ جاتا ہے ذہن میں، کیا آج کا معاشرہ جو اتنا تیز رفتار ہے، اتنا جڑا ہوا لگتا ہے، کیا وہ بھی فرد کی ان خاموش اندرونی جدوجہدوں کو اسی طرح نظر انداز کر رہا ہے جیسے ہمسن کے کردار کو اس کے شہر نے کیا تھا؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ یہ خلاصہ اور جائزہ محمد منتظر مہدی، فاؤنڈر آف دا پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز کی تحقیق اور پیشکش ہے۔ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، خاص طور پر یوٹیوب پر درجنوں کتابوں پر بہت دلچسپ معلوماتی اور علمی مواد شیئر کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور واٹس ایپ اور فیس بک پر نالج ود ایم کے نام سے گروپس بھی چلا رہے ہیں۔ نالج ود ایم اسٹار محمد منتظر مہدی، یہ پلیٹ فارم واقعی آپ کے ذہن کو وسیع معلومات سے مالا مال کرنے کے لیے وقف ہے۔ بالکل، یہاں آپ کو عمومی معلومات سے لے کر سائنس، ادب، تاریخ، ٹیکنالوجی، بہت سے موضوعات ملیں گے۔ بک، سائنس، ہسٹری، ٹیکنالوجی۔ تو اس پلیٹ فارم کو ضرور دریافت کریں۔ تفصیل میں نالج ود ایم کا لنک موجود ہے۔ اور اگر آپ یہ کتاب فاقہ خریدنا چاہتے ہیں تو 034922666647 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی، اور اس کتاب سمیت دیگر متعلقہ مواد مفت ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ knowledgewithm.blogspot.com بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اگلے تبصرے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔